خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی نگران حکومت نے پاکستان کے بدترین حالات دیکھ کر بھاگنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور جو ہماری وزیر خزانہ ہے اس وقت شمشاد اختر کے، جو پہلے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی چیئرمین بھی رہی تھی، اسٹیٹ بینک کے وہ گورنر بھی رہی تھی، انہوں نے نہ صرف اب آ کر بہت بڑا اعلان کر دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، یہ پی ڈی ایم حکومت پاکستان کا جو بیڑا غرق کر کے گئی ہے، پاکستانی عوام کی جو چیخیں نکلوا کر گئی ہے، ہم نے اب پورے طریقے سے ماحول دیکھے، پورے طریقے سے ہم نے حالات دیکھے، ہم کسی صورت ان حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی صورت کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہم بجلی سستی کر سکتے ہیں، نہ پیٹرول سستا کر سکتے ہیں، نہ گیس سستی کر سکتے ہیں، نہ آٹا سستا کر سکتے ہیں، نہ چینی سستی کر سکتے ہیں۔ ہاں آنے والے وقت میں یہ مہنگے ضرور ہوں گے اور اس میں بھی ہمارا قصور نہیں ہے۔ پی ڈی ایم حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے یہ سب انہی کا ہی کر کے کیا دھرا ہے، اور انہی کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب ہم سے یہ ملک نہیں سنبھالا جاتا، اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ہم آنے والی حکومت کو ایک پلان دے کے چلے جائیں گے کہ آپ نے اس پلان سے چلنا ہے تو آپ تھوڑا ملک کو سروائیو کروا سکیں گے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس ہم پلان دے کے 90 دن کے اندر اپنی یہ نگران حکومت ختم کر کے ہم پاکستان کی جو اتنے بدترین حالات ہیں ان کو انہی کے حال کے اوپر چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب مزید کوئی راستہ نہیں بچا، اور حالات پاکستان کے اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ عوام کو نہ گھر میں سکون مل رہا ہے نہ باہر سکون مل رہا ہے، پیٹرول مزید 20 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے، بجلی کا 1 یونٹ 90 روپے ہو چکا ہے، 2 روپے مزید مہنگا ہو جائے گا، اور اسی طرح جو اب آگے آنے والے حالات ہیں وہ کس طرح سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈان نیوز نے بڑی تکلیف دہ خبر شائع کی ہے، جنگ اخبار کے اندر بھی ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ جسے سن کر پاکستانیوں کو بڑا دکھ ہوگا، پاکستانیوں کی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ یہ ملک کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر جو ہماری حکومتیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور ہماری زندگی مزید کتنی اور عجیرن ہوگی، ہماری زندگی مزید کتنی اور بری ہوگی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ناظرین گرامی کہ ڈالر جو ہے اب اس کی آپ نے اڑان دیکھ لی ہے، پیٹرول کی اڑان دیکھ لی ہے، اس کے حوالے سے بھی خبر سامنے جو آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے لوگوں پہ رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات بہتر کر، اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستان کو بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستان سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، اور بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں ہوں وکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی پاکستان کے اندر یہ نگران حکومت آئی ہے، ان کو اتنے زیادہ مشکل حالات دے کر گئی ہے پی ڈی ایم حکومت کے، انہوں یہ ابھی نہیں آئی تھی اور ان کی اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو ہماری وزیر خزانہ ہے شمشاد اختر، پہلے تو وہ سامنے نہیں آ رہی تھی، یہ شور مچایا جا رہا تھا میڈیا کے اوپر وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں ڈر گئی ہیں، پتہ نہیں خوفزدہ ہو گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، پریشان ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ سامنے آئی ہے تو انہوں نے پھر پاکستانیوں کو حقیقت بتا دی ہے کہ بھیا میں اس لیے سامنے نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ کو تکلیف دہ خبر نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میں آپ کو تکلیف دہ خبر بتانے آئی ہوں، اور وہ خبر واقعی ہی بڑی تکلیف دہ، بڑی چونکا دینے والی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی ڈالر 315 تک آج چلا گیا، یہ 350 تک جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا اکتوبر میں پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا، بجلی کے جو بل ہیں ان کے اندر جو ٹیکس ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے، اور لوگ اب جو بجلی کے بل پے نہیں کر رہے ہیں تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو خسارہ ہے پاکستان کا خسارہ مزید بڑھ جائے گا، اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد جو گیس ہے وہ 60% مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، چینی 300 روپے کلو کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اب میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ خبریں جو ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو نکال کر سنا سکوں کہ جو ڈان نیوز نے چھاپی ہے بڑی ہی وہ چونکا دینے والی خبر ہے۔ ڈان نیوز نے بھی وہ خبر چھاپی ہوئی ہے، اور ڈان نیوز کے بعد جو جنگ ہے ان کی بھی ایک خبر بڑی ہی چونکا دینے والی اور بڑی ہی پریشان کر دینے والی خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو اعداد و شمار ہے وہ جاری کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آنے والا وقت ہے وہ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ جو ہمارے لاڈلے تھے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے، جنہوں نے پاکستان کو بدترین حالات سے دوچار کر دیا، جن لوگوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور انہی کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اور انہوں نے ڈیفالٹ سے بچانے کے نام کے اوپر جس طرح سے پاکستانیوں کا اب جینا دو بھر کر دیا ہے، تو یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں یہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستانیوں کا آنے والا وقت مزید خراب ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈان نیوز کی خبر ہے اس کی جو تفصیلات ہے اس کا آپ یہ دیکھیں گے ڈسکرپشن ہی بڑا اس کا بھیانک ہے۔ اس ڈان نیوز کی خبر کے ڈسکرپشن میں لکھا گیا جی معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، سبسڈی نہیں دے سکتے نگران وزیر خزانہ۔ اب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اندازے سے بہت زیادہ خراب ہے، ہمارے پاس مالی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے سبسڈی نہیں دے سکتے، اور اگر آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد نہیں کرتے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ سینٹ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے بھی شرکت کی۔ دوران اجلاس ملک کی موجودہ معاشی صورتحال بالخصوص بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے وزیر خزانہ شمشاد اختر سے ان
ارکان کمیٹی نے سوالات کیے اور ان سوالات کے جوابات پھر دیتے ہوئے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے چیئرمین کمیٹی جو تھے انہوں نے بڑھتی مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر کا مسئلہ ہے بے یقینی پیدا کر رہا ہے. کمیٹی کے رکن کامل علی غاغا نے بڑھتے ہوئے اور عوام کی پریشانی کو اجاگر کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ موجودہ بجلی کے بلوں کی صورتحال میں وزیر خزانہ کیا حل پیش کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا ایک جگہ چوری ہوتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اور مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں عائد ٹیکسوں کو فی الفور واپس لیا جائے. تحریک انصاف کے جو سینیٹر سینئر تھے وہ بھی اس حوالے سے باتیں کرتے رہے اور انہوں نے بھی کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی لائی جائے, لیکن ہماری وزیر خزانہ تھی انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب جو دوسری خبر آئی وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے جو جنگ نیوز کی ہے, اور جنگ نیوز نے خبر دی ہے کہ معیشت پر منصوبہ تیار کر کے حکومت کے سپرد کرنے کا فیصلہ, یعنی کہ جو ہماری اس وقت موجودہ نگران حکومت ہے ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک منصوبہ دے کر چلے جائیں گے, اب ہم سے یہ حکومت نہیں سنبھالی جاتی ہے. انہوں نے کہا جی IMF کے سخت نگرانی کے پیش نظر معیشت کے کسی بھی شعبے پر بڑا پیکیج دینے کا عزم ظاہر کیے بغیر کوئی بھی بڑا پیکیج نہیں دیں گے عوام کو. کابینہ کی کمیٹی برائے بحالی معیشت نے درمیانی سے طویل مدتی منصوبہ تیار کر کے اسے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی نئی حکومت کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ حکومت نگران دور میں تیار کردہ پلان پر عمل درآمد کی پابند کیسے ہوگی. اگر آئندہ سال الیکشن ہو بھی گئے تو نئی حکومت غیر منتخب نگران حکومتوں کے وضع کردہ منصوبے کے بجائے اپنے ہی معاشی منشور پر عمل کرے گی. درمیانی سے طویل مدتی پلان کی تیاری کا یہ فیصلہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدر کابینہ کمیٹی برائے معاشی بحالی کے منگل کو ہونے والے پہلے اجلاس میں کیا گیا. نگران وزیر اعظم نے یہ کابینہ کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں اہم وزراء اور بیوروکریٹس شامل ہیں تاکہ معیشت کی بحالی کے لیے قلیل, درمیانی اور طویل مدتی منصوبے بنائے جا سکیں. یہ ناظرین گرامی پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر سچویشن چل رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت حکومت ہے وہ بھی پریشان ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے عوام کو ریلیف دیں, اور جن لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ پریشان ہے اور وہ سوچ رہے ہیں ہم کیسے بجلی کے بل دیں, ہم کیسے اتنی مہنگی چینی خریدیں, ہم کیسے اتنا مہنگا آٹا خریدیں, ہم کیسے اتنی مہنگی جو شیخ خردوش ہے وہ خریدیں. تو یہ جو سارے تحفے ہیں یاد رکھیے گا مجھے PDM حکومت کے دیے ہوئے ہیں. PDM حکومت جو بڑی لاڈلی حکومت تھی جن کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی, عدالتوں کو بھی ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا, اداروں کو بھی ان کے نیچے لگا کے ان کے گھر کی لونڈی بنا کے پیش کر دیا گیا کہ جی آپ اداروں کو جس طرح استعمال کرنا ہے, اپنے جتنے کیسز ختم کروانے آپ کروائیں, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کریش کرنا ہے آپ کروائیں. انہوں نے PDM نے مکمل طور پر ملک کو برباد کیا, ان کو کھلی چھوٹ دی گئی, ان کو مکمل آزادی دی گئی. پاکستان جو اچھا بھلا چل رہا تھا اس کی بربادی کا ان لوگوں نے ٹھیکہ دیا PDM حکومت کو. اس PDM حکومت نے وہ ٹھیکہ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپٹ کیا, پاکستان کو برباد کیا اور اب اپنے آبائی وطن لندن جا کر بیٹھ گئے. ہمارے وزیر خزانہ جو تھے مثال ڈار صاحب وہ بھی لندن جا کر تشریف لے گئے, لندن جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے ماحول میں, وہاں پر اپنے بیٹوں اپنی بیوی کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. جو ہمارے وزیر اعظم رہے تھے شہباز شریف صاحب کہ جن کے اوپر جب کیس ہوتا ہے ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جب ان کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو وہ بھی یہ 1.5 سال وہ دیکھے کیسے تگڑے رہے ہیں, نہ ایک دن ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت پیش آئی, نہ ان کا کوئی عزیز بیمار ہوا, نہ ان کے اوپر کوئی کیس ہوا. جیسے ہی حکومت گئی ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی, اپنے بیٹے سلمان کو لے کر وہ اپنے آبائی وطن لندن واپس روانہ ہو گئے. اور پاکستانی عوام اب یہ عذاب بھگت رہی ہے, پاکستانی عوام اب یہ پریشانیاں یہ ٹینشنیں بھگت رہی ہے, پاکستانی عوام اب خودکشیوں پہ مجبور ہو گئی ہے, پاکستانی عوام اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہے, اپنا دیش چھوڑنے پہ مجبور ہے. لیکن ہمارے ان لوگوں کی تسلی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کے یہ لاڈلے تھے, جو لوگ ان کو حکومت میں لے کر آئے تھے, جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا, جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑے تیر مارنے والے لوگ ہیں, اور ان لوگوں نے بھی پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا, اب پوری پاکستانی قوم اس ایک تجربے کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہی ہے اور بددعائیں دے رہی ہے, جھولیاں اٹھا اٹھا کے خدا غارت کرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما. پاکستان اس وقت بدترین معاشی عدم استحکام سے گزر رہا ہے, سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے. ان حالات کو بہتر کر تاکہ آنے والا وقت پاکستان کے نوجوانوں اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہتر ہو سکے, اور جو پاکستان ہم نے دیکھا ہے یہ ہماری آنے والی نسلیں کم از کم یہ والا پاکستان نہ دیکھے. جو پاکستان ہم نے آج بدترین حالات کے اندر دیکھا ہے برداشت کیا, یہ پاکستان ہماری آنے والی نسلیں برداشت نہ کرے.